ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں جب میں 5واں پیپر پڑھا رہا تھا تو میں نے قصیدے کے فن پر گفتگو کی تھی۔ آج اردو ادب میں قصیدہ نگاری کے آغاز و ارتقاء کے موضوع پر مجھے اپنے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ بات میں یہاں سے شروع کروں کہ اردو میں قصیدہ نگاری کی صنف کا آغاز بھی دیگر اصناف سخن کی طرح فارسی کے زیر اثر دکن میں ہوا اور اردو قصیدہ نگاری فارسی قصیدہ نگاری کی روایت کا ابتداً اتباع کرتی رہی۔ اس حقیقت سے اردو ادب کے تمام طالب علم واقف ہیں کہ اردو زبان میں شعر و ادب کی نشو و نما دہلی سے دور دکن اور گجرات میں ہوئی۔ جس وقت دہلی میں فارسی کا دار دورہ تھا، اس وقت دکن کے شعراء دکنی زبان کو اپنا کر اس میں شعر و ادب کی تخلیق کا عمل انجام دے رہے تھے۔ دکن کے بہمنی دور کی بات ہو یا بہمنی سلطنت کے مختلف حصوں میں بڑھ جانے کے بعد نظام شاہی عہد کی بات ہو، قطب شاہی خاندان کی بات ہو یا عادل شاہی کی دربار کی بات ہو، ان درباروں میں دکنی زبان کی خاطر خواہ پذیرائی ہو رہی تھی اور شعر و ادب کی تخلیق کا سرچشمہ دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا تھا۔ دہلی کے شاعر مغلیہ سلطنت کے عہد زوال میں بھی عرصہ دراز تک فارسی ہی میں قصیدہ لکھتے رہے، جبکہ اس کے برعکس دکن میں 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں ہی دکنی زبان میں آذری، مشتاق اور لطفی جیسے اردو قصیدہ گو پیدا ہو چکے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آذری کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے فارسی میں قصیدے لکھے ہیں یا دکنی زبان میں، لیکن مشتاق اور لطفی کے قصائد دکنی زبان میں ملتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان دونوں شعراء کے عہد کا تعین یقینی نہیں ہے۔ 16ویں صدی کی ابتدا میں قطب شاہوں اور عادل شاہوں کی سرپرستی میں دکنی زبان میں بہت سے قصیدے لکھے گئے۔ ان میں سے بیشتر قصیدے مذہبی رجحان کے غلبے کے سبب بزرگان دین، ائمہ کرام، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء کی مدح میں کہے گئے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ، سلطان محمد قطب شاہ ذل اللہ اور سلطان عبداللہ قطب شاہ نے بھی اسی رجحان کے زیر اثر دکنی زبان میں قصیدے لکھے ہیں۔ ان قطب شاہی سلاطین کے علاوہ ان درباروں سے وابستہ شعراء میں قطبی، غواصی اور افضل وغیرہ نے بھی قصیدے لکھے ہیں۔ ان میں غواصی کو اس اعتبار سے اہمیت حاصل ہے کہ اس نے فارسی قصیدوں کی جو روایت تھی
اور فارسی قصیدوں کے جو موضوعات و اسالیب تھے ان کی اندھی تقلید نہیں کی۔ عادل شاہی دور میں سلطان ابراہیم عادل شاہ شاہی، نصرتی، مقیمی، ہاشمی اور عاشق وغیرہ نے قصیدے اردو میں لکھے۔ عادل شاہی قصیدہ گویوں میں نصرتی کو اس بنا پر امتیاز حاصل ہے کہ اس نے مدح اور حجو دونوں موضوعات میں ہی اپنی طبیعت کے زور کا کمال دکھایا ہے، اور نہ صرف یہ کہ زور طبع کا کمال دکھایا ہے بلکہ اپنے عہد کی سیاسی، سماجی اور معاشی صورت حال کی عکاسی بھی کی ہے۔ اس کے قصیدوں میں نہایت خوبصورت انداز میں اس کے عہد کی عکاسی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان شعراء کے بعد مغلیہ دور میں بحری، سید محمد اور امین گجراتی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں اردو کے بعض قصائد فارسی اور عربی سے ترجمہ بھی ہوئے۔ مثلاً یوسف دہلوی کے فارسی قصیدے کا ترجمہ تحفۃ النصائح کے نام سے دکن کے شاعر قطبی نے کیا۔ یہ ترجمہ شعر بشعر ترجمہ ہے، مفہومی ترجمہ نہیں ہے۔ سید محمد نے قصیدہ بردہ کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ لیکن یہ عرض کروں کہ اردو میں اس طرح کے ترجموں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ اردو قصیدے کی تعمیر میں فارسی اور عربی قصائد ایک بنیاد کی حیثیت کے حامل ہو گئے۔ اردو کے بیشتر قصیدے فارسی قصیدہ نگاروں کی زمین میں ہی کہے گئے، فارسی مضامین مستعار لیے گئے، استعارات، تلمیحات، تشبیہات، ثنائے اور بدائے، تشبیب و گریز یا مدح و حجو کا انداز، یہ سب فارسی سے ہی اردو میں منتقل ہوا۔ ہمارے قصیدہ گو شعراء عرصے تک خاقانی، انوری اور عرفی بننے کے خواب دیکھا کیے اور انہی کی تقلید و پیروی کرتے رہے۔ تقلید اور پیروی کے اس ماحول میں فارسی قصیدہ گو شعراء سے آگے نکل جانا تو دور رہا، ان کی قائم کردہ روایت اور روش سے انحراف تک کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دہلی آنے سے قبل اردو قصیدہ دکن میں تشکیل کے ابتدائی اور تقلیدی مراحل سے گزر چکا تھا، پھر بھی دہلی میں فارسی شعراء سے زمینیں اور مضامین مستعار لینے کی روایت قائم رہی۔ کہیں کہیں ہندوستانی فضا کا اثر بھی ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت شاذ اور نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال ناجی کے قصیدوں کے ان اشعار میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ ستارے ساتوں کنک لے کے ساتھ چوکی کے، پھریں جلوں میں تیرے ساتھ مثل منصب دار۔ یا یہ شعر دیکھیں کہ لباس اپنا بسنتی کیا ہے سرسوں نے، زبس کے فیض نظر سے تیرے وہ ہے زردار۔ باندھو اگر صلاح کو تم عزم رزم پر،
راون بھی ہو تو جان سے اپنی حذر کرے، جب کما تیری عدو پر تیر بارانی کرے، میگھ راجا سہم کر بادل کی بارانی کرے۔ جہاں تک اردو قصیدوں میں ہندوستانی فضا کی پیشکش کا تعلق ہے، قدیم دکنی قصیدے دہلوی قصیدوں پر افضلیت و برتری کے حامل نظر آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ فارسی روایت کا اور فارسی موضوعات و اسالیب کا تتبع دکنی شعراء نے بھی کیا ہے، لیکن دکن میں بہت سے قصائد کی اپنی ایک الگ شان ہے۔ مثلاً قلی قطب شاہ نے بسنت پر ایک قصیدہ لکھا، اس کے ایک دوسرے قصیدے میں ہندوستانیت کے آثار جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ افضل نے اپنے قصیدے میں سلطان عبداللہ قطب شاہ کو جگ آدھار، جگ سنگھار اور جگ جھلکار جیسے القاب سے یاد کیا ہے، اور مدح میں سنسکرت کے الفاظ بلا تکلف قصیدے میں نظم کر دیے ہیں۔ یہاں میں دو مصرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن سے دکن کے شاعروں کے ہاں جو مقامی عناصر کی آمیزش قصیدے میں تھی اس کا کچھ اندازہ آپ قائم کر سکتے ہیں۔ مہادانی، مہاگیانی، مہا چاتر، مہاجانی۔ یا دوسرا مصرع دیکھیں، جتے آتر، جتے چاتر، جتے گیانی، جتے گمبھر۔ دکن کا ہی ایک اور شاعر ہے ہاشمی، اس نے میدان جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے مقامی فضا کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا ہے۔ جھانگڑ بجے جھنا جھن، دھوں دھوں بجے نقارہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ دکن کے شاعروں نے فارسی کے صوتی اثرات کے مقابلے میں ہندوستانی صوتی اثرات کو ترجیح دی ہے۔ غواصی کے ہاں بھی یہ اثرات آپ کو کہیں کہیں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ مثلاً صورت میں تو سندر دسے، رخ درپن اسکندر دسے، عالم تیرا مندر دسے، جم راج کر اے راج تو۔ ایسے قصیدے دکن میں فارسی روایت کی پیروی کے باوجود ہندوستانی روایت سے بہت زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں اور مشترکہ لسانی اور ادبی روایات کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ہند و ایران کی روایتوں کا حسین امتزاج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ مقامی روایتیں مرکز شاعری دہلی منتقل ہونے کے سبب آگے نہ بڑھ پائیں، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا جدت و ندرت کی جانب توجہ کم ہوتی گئی، اور شمالی ہند یعنی دہلی میں آنے کے بعد فارسی زبان و ادب کی تقلید کا رنگ غالب آتا گیا۔ چنانچہ ولی تک آتے آتے دکن میں بھی مقامی روایت کا رنگ نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور فارسی کا رنگ غالب آ گیا۔ قصیدے کی حد تک ولی بھی مقلد ہی نظر آتے ہیں۔ یہ تقلید ولی کے عام اردو قصائد میں بہت نمایاں ہے۔ ولی کے قصائد شمالی ہند پہنچنے کے بعد ہی دہلی کے شعراء فارسی روایت کی گرفت سے بہت کم، کبھی کبھی جزوی طور پر آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔
شمالی ہند میں اردو قصیدہ نگاری کے آغاز کے متعلق قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ گارسی دتاسی کے بیان کے مطابق فائز دہلوی، جن کا زمانہ 1096 ہجری سے 1151 ہجری کے آس پاس ہے، ان کے اردو کلیات میں قصائد بھی تھے، مگر مسعود حسن رضوی ادیب کو فائز دہلوی کا جو نسخہ ملا تھا اور انہوں نے جو دیوان فائز مرتب کیا اس میں قصیدے نہیں تھے۔ اگر مل جائیں تو دہلی کے یہ اولین قصائد میں شمار ہوں گے۔ دہلی کے قدیم شعراء کے دواوین میں اگر آپ دیکھیں تو غزلوں کے ساتھ ہی ساتھ قصیدے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کم از کم امراء و وزراء کی شان میں قصیدے غالباً اردو میں پہلے بھی کہے گئے ہوں گے، کیونکہ شمالی ہند میں ولی کے دیوان کی آمد کے آس پاس اردو کو ادبی زبان کی حیثیت مل چکی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ قلعہ معلیٰ میں اردو کی رسائی بہت بعد میں ہوئی، وہاں مدتوں فارسی کا بول بالا رہا۔ عام خیال یہ ہے کہ جو قصیدے بادشاہ سلامت کی نذر کیے جاتے تھے وہ زمانے تک فارسی ہی میں کہے جاتے رہے۔ جہاں تک فائز کے قصیدوں کا معاملہ ہے تو انہوں نے اردو میں قصیدے اس لیے لکھے ہوں گے کہ نہ تو منقبت وہ لکھ رہے تھے، درباری قصیدہ نہیں، انہوں نے خود یہ وضاحت کی ہے کہ وہ عام انسانوں کی مدح مناسب نہیں سمجھتے۔ فائز کے بعد قدیم تر قصیدے ناجی کے ہیں، لیکن یہ قصیدے بھی شاہان مغلیہ کی مدح میں نہیں بلکہ ایک امیر عمدۃ الملک کی مدح میں ہیں۔ محمد شاکر ناجی کا دیوان عرصہ ہوا شائع ہو چکا ہے، اس میں عمدۃ الملک امیر خان انجام کی مدح میں ایک ناقص اور 6 مکمل قصیدے موجود ہیں۔ نعمت خاں بین نواز کی مدح میں ایک مخمس مستزاد بھی موجود ہے۔ اسی دور کے شاعر اشرف علی فغاں کا دیوان بھی مطبوع ہے، اس میں بھی منقبتی رنگ کے 3 قصیدے موجود ہیں۔ 2 قصیدے حضرت علی کی مدح میں ہیں اور ایک امام علی رضا کی مدح میں ہے۔ ابتدائی دور کے دہلوی شعراء میں شاہ حاتم کا نام کئی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ان کے جو قصیدے ملتے ہیں ان میں ایک شہر آشوب ہے۔ اس شہر آشوب کی تاریخ تصنیف کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کے جو قصیدے آج دستیاب ہیں ان قصیدوں کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ ان قصائد میں روایتی تشبیب و گریز کے پہلو موجود نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے قصیدوں میں مبالغے کا زور و شور موجود ہے۔ شاہ حاتم اور مرزا محمد رفیع سودا کی عمروں میں بہت معمولی فرق ہے۔ سودا شاہ حاتم سے کوئی 13-14 برس چھوٹے تھے، لیکن شاہ حاتم سے 2 برس پہلے ہی انتقال فرما گئے۔
قصیدہ گوئی میں سودا اور شاہ حاتم میں کسے اولیت حاصل ہے، اس سلسلے میں حتمی طور سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ آج قصیدے کے ارتقائی سفر کے سلسلے میں میں اپنی گفتگو کو یہیں تمام کرتا ہوں۔ کل یہیں سے گفتگو آگے شروع کروں گا۔ آپ نے توجہ سے سنا، شکریہ۔